السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا مفہوم ہے؟ میرے پیارے بھائی، اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، تو خیر امت کہنے کا مقصد اور اعزاز اس لیے ملا کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے۔ جو کام نبیوں رسولوں کے ذمے تھا وہ کام اس آخری امت کو اللہ نے عطا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ شرف اور مقام عطا کیا ہے کہ یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے، نیکی کی طرف ترغیب دینے والی، نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تلقین کرنے والی، اور اسی طرح برائی سے، شرک و بدعت سے روکنے والی امت ہے۔ اور مومنوں کی اللہ نے یہ صفت سورۃ التوبہ کے اندر بھی بیان کی، اور اسی طرح اللہ نے منافقوں کا حال بھی بیان کیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین منافقوں کے متعلق فرماتے ہیں: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں کہ آؤ یار چلیں فلم دیکھنے، آؤ یار چلیں میلے میں شریک ہونے کے لیے، آؤ فلاں گندا کام کرنے کے لیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکیں گے، نیکی کرنے سے روکیں گے، روزہ رکھنے سے روکیں گے، حج کرنے سے روکیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان منافقوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے پھر ان کو بلا دیا، یقیناً یہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی صفت بتائی سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عرش والے اور مدینے والے کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مومنوں کی صفت بتائی امر بالمعروف نہی عن المنکر، منافقوں کی خصلت بتائی کہ امر وہ حکم کرتے ہیں برائیوں کا اور روکتے ہیں نیکیوں سے۔ تو اس لیے جو مومن ہے اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ منافقوں کو کیا صلہ ملے گا، مومنوں کو کیا بدلہ ملے گا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات
والکفار نار جہنم خالدین فیہا، منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ تو یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے فضائل اور یہ کام نہ کرنے کے نقصانات۔ اب آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں اپنا دین چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، تو یہ امت خیر امت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی ہے، اپنا چھوڑو نہیں، دین دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت تھی۔ لا الہ میں پہلے چھیڑ ہے اور اس کے بعد اپنا دین پیش کرنا ہے۔ لا الہ ہم نہیں سمجھتے، لا الہ کا معنی لا الہ، لا الہ کا معنی سمجھتا تھا ابو جہل، لا الہ کا معنی سمجھتا تھا فرعون، شداد، قارون، نمرود اور اس طرح کے دیگر تمام کافر۔ ان کو پتا تھا کہ لا الہ کیا ہے۔ مکہ والے ابو طالب کے پاس آتے ہیں، اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکہ کے ان جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو، گالیاں دی ہوں؟ کبھی گالیاں نہیں دی تھی۔ یہ لا الہ اپنے بتوں اور خداؤں کو وہ برا بھلا کہنا سمجھتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ ریڑا پھیر رہے ہیں۔ نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ یغوث ہے، نہ یعوق ہے، نہ نصر ہے، اور نہ ہی یہ 360 پڑے ہوئے بیت اللہ میں بت۔ لا الہ یہ کوئی خدا نہیں، یہ مٹی اور پتھر کی مورتیاں ہیں۔ اسی طرح خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام چھیڑنا تو بہت معمولی بات ہے، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ جناب ابراہیم نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ایسوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، کوئی سکھ کوئی خوشی پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ یہی دعوت ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اور یہاں ان تمام کو دعوتیں دینے کے بعد معاملہ کیا نکلا؟ معاملہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے کے لیے نکلی تو سبحان اللہ ابراہیم نے کیا خوب چھیڑا ان بتوں کو۔ آج عوام کہتی ہے کہ دوسروں کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، اور کرتے ہیں 20-20 ہزار کا بکرا قربان، 4-4 لاکھ کے بیل قربان کیے جاتے ہیں، اور جہالت یہ کہ چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ چھیڑنا تو ہوتا ہے ہم کہیں گے انگلی لگا دی، تھوڑا سا ٹچ کر دیا، اور ابراہیم کا چھیڑنا دیکھیے۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 58۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پر گئی، ابراہیم نے لیا ہاتھ میں ہتھوڑا اور آ لگے ان بتوں کی گردنیں توڑنے، بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام کی گردنیں اڑا دیں۔
اور جب یہ قوم واپس آئی تو دیکھا کہ صرف چھیڑ تو بہت ہلکی بات ہے، چھیڑ ہوگی کہ ہم معمولی سا زبان سے کچھ کہہ دیں، کسی کے بت کو جا کر انگلی لگا دیں۔ یہاں ابراہیم نے بتوں کی گردنیں توڑ کر بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ تو کیا ہمیں درس ملا کہ چھیڑنا تو بہت دور کی بات، ابراہیم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح یہ میرے سامنے سورۃ الصافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 93۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا۔ تو اس لیے چھیڑنا اور چھوڑنا یہ ضروری ہے، اپنے دین پر قرآن و سنت پہ ڈٹے رہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید، سبحان اللہ، حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے کہا بتاؤ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ رسول اللہ ہیں۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا میرے متعلق بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دے رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمہ کذاب نے حبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، مگر حبیب نے اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں۔ ابراہیم نے چھیڑا اور حبیب نے چھوڑا نہیں۔ تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کو چھیڑو، برائی کو ختم کرو اور حق کے اوپر ڈٹ جاؤ، حق کو چھوڑو مت، چاہے حبیب کی طرح، احسان الیہ ظہیر کی طرح، حبیب الرحمان یزدانی شہید کی طرح قتل ہو جانا پڑے، ابن تیمیہ کی طرح جیل میں جانا پڑ جائے، شاہ اسماعیل کی طرح قربان ہو جانا پڑے، اپنے دین کو چھوڑنا، کتاب و سنت کو چھوڑنا نہیں ہے، اور حق کو چھوڑنا نہیں، باطل کو خوب چھیڑنا ہے۔ لا الہ اس پہ ضرور ضرب لگانی ہے، پہلے جھوٹے خداؤں پہ ضرب لگانی ہوگی، پھر الا اللہ کا نعرہ لگانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں آخر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان اس کے خلاف استعمال کرے، زبان بھی نہیں تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو کیا درس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، واللہ عالم الصواب۔